دوستوں آج کی ویڈیو بھی بہت خاص ہونے والی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بات کی جائے، جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ آپ کی ذات ایک بہت ہی عظیم ذات ہے۔ دوستوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ایک زبردست بات بتاتے ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سارے علوم ہے قرآن میں، اور قرآن کے سارے علوم ہے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں، فرماتے ہیں کہ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ گویا قرآن کے علوم کا خزانہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنور سینہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس بارے میں ایک صوفی شاعر اور مورخ جناب مولانا عبد الرحمن جامی نے اپنی ایک کتاب شواہد النبوہ میں لکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے ایک قرآن ختم کر لیتے، یعنی ایک لمحے میں قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہمارے چھوٹے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہونا ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن وقت کے بارے میں اگر علم حاصل ہو اور پھر وقت میں برکت کے بارے میں علم ہو جائے تو تب یہ بات ممکن لگتی ہے، کیونکہ قرآن سے کوئی جتنا لگاؤ رکھتا ہے تو اتنا ہی وقت اس کے لیے رک جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی ایک صفت ہے کہ قرآن پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو بھی اس کو گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وقت اس کے سامنے بھی رک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بہت گہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہو کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ اب قرآن کی ایک صفت ٹائم لیسنس بھی ہے، آگے آپ کو پتا چلے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی قرآن کے مقابلے میں وقت سکڑ جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس صفت کا سب سے زیادہ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا، اور اسی وجہ سے جب وہ چاہتے پورے قرآن کو ایک سیکنڈ ہی میں تلاوت فرما لیتے۔ اب یہی قرآن کا وہ فیض ہے جو صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ پر بھی وارد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کئی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء کرام رات کو 2 رکعت نفل میں پوری قرآن تلاوت کر لیتے ہیں۔ اب یہ ممکن تبھی ہوتا ہے جب کوئی قرآن کے رازوں میں غوطہ زن ہو جائے، تو تب قرآن کی ٹائم لیسنس اس شخص پر بھی اپلائی ہو جاتی ہے، یعنی وقت اس پر رک جاتا ہے۔ اب قرآن کس طرح ٹائم لیس ہے یا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے، تو اس کے بارے میں قرآن میں ہی دلیل موجود ہے۔ قرآن کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ملکہ بلقیس کا محل حضرت سلیمان علیہ السلام سے کئی ہزار کلومیٹر دور تھا، تو آپ علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ علیہ السلام کا دربار برخاست ہونے سے پہلے
یعنی کچھ گھنٹوں میں آپ علیہ السلام کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دربار میں ایک انسان کھڑا ہوا جس کا ذکر قرآن کی سورہ نمل کی آیت 40 میں اس طرح آیا ہے کہ اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی اس شخص نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے۔ قرآن میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا، لیکن مختلف تفاسیر میں اس کا نام آصف بن برخیہ لکھا گیا ہے، جس کے پاس اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کتاب کا علم تھا، جس نے آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر کر لیا تھا۔ اب ہم اسے ایک کرامت بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، تو یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ کا کلام جس پر وقت کا اثر نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اس انسان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور ملکہ بلقیس کا تخت حاصل کر لیا۔ اللہ کے کلام کی ٹائم لیسنیس ہونے کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیکنڈ میں پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے تھے، اور یہی وہ فیض اور برکت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام نہایت ہی کم وقت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہایت ہی کم وقت میں وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو عام انسان کو کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ یہاں جو بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں اسے دھیان سے سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وقت کیا ہے۔ وقت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سمجھ لے کہ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ کب سے ہیں؟ اگر واقعی کوئی رب ہے تو اس رب کو پھر کس نے پیدا کیا؟ یہ بات وقت کے دائرہ کار میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا، لیکن اللہ وقت کے ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے، کیونکہ اللہ نے وقت کو بنایا ہے اور وقت کا اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹائم اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ مخلوق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مخلوق کا کوئی آغاز تھا، یعنی شروعات ہوئی تھی، اور ٹائم کا بھی ایک آغاز تھا، یعنی اسے پیدا کیا گیا۔ اس لیے ٹائم کو بھی ہم اللہ کی ایک مخلوق میں شمار کر سکتے ہیں، اور یہی وہ بیسک لاجک ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کی مخلوق کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یدی ٹائم کا اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ایسے سوال ہی کرنا کہ اللہ کب سے ہیں، اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر کب سے، جب سے، تب سے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے وقت کو بنایا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے بنایا تو اس کا اللہ پر اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ اللہ کب سے ہیں، کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود تھی، ٹائم کے بعد بھی، اور ایک بار پھر جب وقت کو ختم کر دیا جائے گا تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے، تو اسی طرح اللہ کا کلام قرآن پاک پر بھی وقت نہیں گزرتا، کیونکہ قرآن ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اور جو چیز اللہ سے ڈائریکٹلی جڑی ہو تو وہاں وقت کی کوئی سوئی کام نہیں کرتی، یعنی ٹائم نہیں گزرتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کی صفات موجود ہے،
اور جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے قرآن کی ان آیتوں میں ڈوب کر اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ کی ان صفات کا رنگ اس پر بھی چڑھتا ہے۔ یہاں اللہ کی خاص برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور جس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے تو تب وقت کی سوئی کی رفتار اس چیز کے سامنے سست پڑ جاتی ہے اور وقت نہیں گزرتا۔ لیکن یہ ہر ایک عام شخص کے لیے نہیں بلکہ خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہی علم و حکمت والا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔